السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، جھانسی میں حال ہی میں ہوئے فرضی مناظرہ پر میں نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں تبصرہ کیا، مگر وقت کی کمی کے بنا پر کچھ چیزیں چھوڑ دیا تھا۔ چونکہ ابھی وقت میسر ہوا ہے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات تک بھی یہ چیزیں پہنچیں۔ اس فرضی مناظرہ میں بریلوی حضرات کی طرف سے مولانا افضل برکاتی کی کلپ سامنے آئی، جس میں موصوف نے کہا کہ یزید کے باپ امیر معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے گالی دینے کو کہا، اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث رسول مولانا افضل برکاتی نے پڑھا کہ من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دیا، اور محمد کو گالی دینے والا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر ہے۔ تو افضل برکاتی کے اس فکرے میں کہاں کوئی ایسی بات ہے جس پر توبہ واجب اور تجدید ایمان و نکاح واجب ہوتا ہے؟ میں حضور سید سبطین حیدر زیدی صاحب قبلہ سجادہ نشین مہریرہ شریف کی بارگاہ میں یہ عرض گزار ہوں کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ بحیثیت حکم وہاں موجود تھے۔ ایک حکم کا کام ہوتا ہے دلیلوں کو سننا اور انصاف سے کام لینا، مگر آپ کے اس عمل نے مجھے مولا علی علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان کے مابین ہونے والی مصالحت میں ابو موسیٰ اشعری جو حاکم بن کر تھا اس کی بیوقوفی یاد آ گئی، اور جس طرح سے ابو موسیٰ اشعری نے بیوقوفی اور کم عقلی سے کام لیا، اسی طرح سے آپ نے بھی یہ کام کیا، اور آپ نے اچھی خاصی مولائیت کی عزت کو داغدار کر دیا۔ بہرحال آپ کو چاہیے تھا کہ بریلوی حضرات سے سوال کرتے، کیا سیاستہ میں سعد بن ابی وقاص والی روایت موجود نہیں ہے؟ کیا حدیث رسول میں ایسا نہیں ہے من سب علی فقط سبنی؟ کیا اہل سنت کی معتبر کتب حدیث میں ان حدیث کو لے کر صحیح روایت کا تذکرہ نہیں ہوا ہے؟ آپ کو ان سے سوال کرنا چاہیے تھا، کیا یہ روایت جو مولانا افضل برکاتی نے پڑھی اس کے بارے میں محدثین نے کوئی حکم لگایا کہ یہ موضوع روایت ہے، ضعیف روایت ہے، اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں؟ آپ نے اس طرح سے کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے بلکہ بریلوی علماء کے پریشر پر آ کر آپ نے افضل برکاتی سے توبہ کروائی۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور سید سبطین حیدر زیدی صاحب یہ بتائیں کہ ایک محفل میں جس میں قوال یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ مٹ گیا نام و نشان نسل امیر شام کا، مرچا اس پہ لگتا ہے اس شعر سے، مٹ گیا نام و نشان نسل امیر شام کا، مٹ گیا نام و نشان نسل امیر معاویہ کا، ماموں ہے تو آپ نے کہا لگا دے لگا دے۔ پھر اس نے قوال نے کہا کہ ماموں ہے، تو آپ نے کہا پوری امت کو ماموں بنا ڈالا۔ پھر اس کے بعد قوال نے اس طرح سے شعر پڑھا کہ مٹ گیا نام و نشان نسل امیر معاویہ کا، بچہ بچہ آج بھی زندہ ابو طالب کا ہے۔ تو آپ بتائیں گے کہ اس قوال سے آپ نے توبہ کرائی؟ اہل محفل سے آپ نے کہا کہ آپ لوگ بھی رجوع کریں؟ کیا آپ نے خود توبہ کی؟ کیونکہ آپ کا محفل سما میں جو عمل تھا، جس طرح سے آپ بڑے جوش سے سن رہے تھے اور ماموں ماموں کہہ رہے تھے، اور یہ جو شعر پڑھا گیا کہ مٹ گیا نام و نشان نسل امیر معاویہ کا، یہ تو کوئی حدیث رسول نہیں ہے، اور جو مولانا افضل برکاتی نے بیان کیا تھا وہ حدیث رسول ہے۔ تو توبہ تو آپ پر واجب تھی، آپ نے توبہ کی نہیں کی آپ نے۔ اور میں تیسری بات آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا کہ جب مفتی اختر علیمی نے مطلقاً بغیر کسی کا نام لیے ہوئے کہا کہ آپ میں سے کوئی صاحب ہے اس کا دعوے دار کہ اہل سنت کے موقف کے اعتبار سے تمام صحابہ میں افضل مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے، تو اس پر وہ بحث کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہم علماء اہل سنت بھی تیار ہیں۔ تو سید سبطین حیدر زیدی صاحب قبلہ
آپ کو تو وہاں ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہیے تھا، ہاں ہمارا موقف ہے مولا علی تمام صحابہ سے افضل ہے، مگر آپ نے بات کو گھما کر جواب دیا اور خانقاہ ماریرہ شریف آنے کی دعوت دی، جبکہ آپ کے اعلامیہ میں نمبر 8 پر آپ نے اپنا مشرف امام زید سے جوڑتے ہوئے کہا، جبکہ حقیقت ہی یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے جد حضرت امام زید علیہ السلام کے مطابق مولا علی کو تمام صحابہ سے افضل جانتا ہوں۔ تو حضور یہی بات وہاں ان مقصر مولویوں کے سامنے کہنی چاہیے تھی، اور رہی بات مناظرے کی تو آپ کبھی بھی کرتے، مگر آپ بحیثیت حکم ہونے کے باوجود بھی آپ نے حکمیت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا، اور آپ نے مولائیوں کو رسوا کر دیا۔ آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک بات آخر میں عرض کروں کہ آپ امام حسن علیہ السلام نہیں ہیں، اور یہ دور معاویہ بن ابی سفیان کا بھی نہیں ہے۔ فقط والسلام۔